اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ سبھی انسان یہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے زمین پر کیا تھا، اور اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں سے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے بہت چھوٹے ذرات تھے اور ان کی حرکت بہت تیز تھی۔ اس کائنات یا دنیا کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو چیز تھی یا جس چیز سے یہ دنیا وجود میں آنی تھی وہ یہی ذرات تھے۔ پھر ان ذرات سے کہکشاں وجود میں آئے، پھر کہکشاں سے کرے بنے۔ انہی کروں میں سے ایک کرہ ارض یعنی ہماری زمین ہے۔ یہ زمین کا کرہ آگ کا گولا تھا اور پھر یہ ٹھنڈا ہو کر سکڑ گیا تو بخارات پیدا ہوئے۔ ان بخارات سے پانی ہزاروں سال تک برستا رہا جس سے سمندر پیدا ہوا۔ پھر اس کرہ ارض پر زمین کا آغاز ہوا۔ یہ زندگی ارتقائی مراحل سے گزری تو اس کے نتیجے میں انسان پیدا ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ وہی ہے جس نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے۔ زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے پانی کو پیدا کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ان لوگوں سے پوچھو کہ تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور دوسروں کو اس خدا کے برابر سمجھتے ہو جو خدا تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے، اسی نے زمین میں برکت رکھی، اور اسی نے زمین پر رہنے والوں کے لیے زمین سے غذائیں پیدا کی۔ اللہ پاک نے یہ سب کچھ 4 دن میں پیدا کیا۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آسمان اس وقت ایک دھوئیں کی طرح تھا۔ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو حاضر کیا۔ 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر ایک آسمان میں مناسب چیزوں کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالی نے آسمان کو ستاروں سے روشن کر دیا۔ زمین اور اس کے متعلق چیزوں کو اللہ پاک نے 4 دن میں پیدا کیا۔ 2 دن میں زمین کو پیدا کیا اور 2 دن میں زمین کے اندر چیزیں یعنی درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات اور کانے وغیرہ پیدا کیا۔ زمین اور اس کے اندر چیزوں کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھوئیں کی طرح تھا۔ اس سے اللہ پاک نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ پھر زمین اور آسمان کے ملاپ سے دنیا بسائی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئیں، گرمی پڑی اور ہوائیں چلی۔ گرد و غبار
اور بھاپ آسمان کی طرف گئی، پھر پانی بن کر بارش برسی، جس سے زمین پر مختلف چیزیں پیدا ہوں۔ ناظرین، زمین اور آسمان کے متعلق سارے کام اللہ پاک نے صرف 6 دن میں مکمل کیے۔ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے زمین پر پہاڑ بنائے۔ جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ پھر اللہ تعالی نے اس زمین پر پہاڑ پیدا کیے تو ان پہاڑوں سے زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اگر اللہ پاک پہاڑ پیدا نہ کرتے تو زمین ہمیشہ حرکت کرتی رہتی۔ ذرا غور کریں کہ جب کسی جگہ پر زلزلہ آتا ہے تو کیا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنی اپنی جان بچا کر دور جنگلوں کی طرف بھاگتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ تو بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لوگ نیند میں ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ پاک زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑ نہ بناتے تو کیا ہوتا؟ یمن کے کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالی کی ذات تھی اور اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالی کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس کے بعد لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کے وجود سے 50,000 سال پہلے ہر مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کرنا تھا وہ سب کچھ لوح محفوظ میں جمع کر دیا۔ ناظرین، یہ کائنات ابھی تک نامکمل اور ناتمام ہے۔ یہ کائنات ابھی تک پھیل رہی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا اپنی تخلیق میں وسعت کر دیتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔